بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی ولادت 21 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کی خادمہ تھیں۔ وفات بصرہ میں 110 ہجری میں ہوئی۔ آپ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں ام المومنین حضرت ام سلمہ سے شرف رضاعت میسر آیا۔ تقریباً تمام سلاسل طریق آپ ہی کے ذریعے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صبر دو طرح کا ہے، ایک یہ کہ بلا اور مصیبت میں صبر کیا جائے، دوسرے یہ کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے صبر کیا جائے۔ یہ صبر نہ دوزخ کے ڈر سے ہو اور نہ بہشت کی خواہش میں، بلکہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، تو اخلاص کی صحت کی علامت یہی ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہمیشہ بروں کی صحبت سے بچا کرو، وہ نیکوں کے بارے میں بدگمانی پیدا کرتے ہیں۔ لوگوں نے آپ سے کثرت گریہ کا سبب دریافت کیا، کہا کہ آپ تو خود صاحب تقوی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس دن کے خیال سے روتا ہوں جس دن اگر مجھ سے کوئی ایسی خطا سرزد ہو گئی جس پر اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ اے حسن، ہم تیری ساری اطاعت و عبادت کو رد کرتے ہیں، جا ہماری بارگاہ میں تیری کوئی وقت نہیں، اس خوف سے میرا دل لرزاں رہتا ہے۔ ایک مرتبہ رات کو اپنے گھر کی چھت پر اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں کے چند قطرات پر نالے سے بہہ کر نیچے ٹپک پڑے اور باہر ایک گزرتے ہوئے شخص پر پڑے۔ اس نے پوچھا یہ پانی کیسا ہے؟ آپ نے آواز دی، فرمایا کپڑے دھو لینا، ایک بڑے سیاہ کار کے ناپاک آنسو ہیں۔ آپ نے حضرت مالک بن دینار سے فرمایا کہ لوگوں کی تباہی مردہ دلی میں ہے، اور مردہ دلی سے مراد دلوں کا دنیا کی طرف راغب ہو جانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ اکرام کے عشق الہی میں یہ حالت ہو چکی تھی کہ تم انہیں دیکھ لیتے تو دیوانہ سمجھتے، مگر تمہاری حالت یہ ہو چکی ہے کہ اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے تو تمہیں مسلمان بھی تصور نہ کرتے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ تو برق رفتار گھوڑوں پر سوار آئے اور چلے گئے، اور ہم ایسے زخم خوردہ خچروں پر پیچھے رہ گئے جو زخمی کمر کی وجہ سے چلنے سے بھی قادر نہیں۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ کتا بہتر ہے یا آپ؟ تو آپ نے اشار فرمایا اگر عذاب سے چھٹکارا مل گیا تو میں بہتر ہوں، ورنہ کتا بہتر ہے۔ کسی نے آپ سے حال دریافت کیا تو فرمایا کہ ان کا حال کیا پوچھتے ہو جو دریا میں ہوں اور شکستہ کشتی کے تختے پر پانی میں تیر رہے ہوں۔ آپ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو ہنسی مذاق میں مشغول تھے۔ آپ فرمانے لگے حیرت ہے کہ تم ہنسی مذاق میں مگن ہو اور تمہیں اپنے حال کی خبر ہی نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اگر ہمیں اپنے حال کی خبر ہو جائے تو رونے سے ہی فرصت نہ ملے۔ خشیت الہی اور رقت و گریہ میں ان کا اپنا یہ حال تھا کہ یونس بن عبید بیان کرتے ہیں کہ جب بھی حسن رحمۃ اللہ علیہ آتے تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ اپنے کسی قریبی عزیز کو دفن کر کے آ رہے ہیں۔ جب بیٹھتے تو یوں لگتا تھا کہ ایسے قیدی ہیں جس کی گردن مارے جانے کے حکم ہو چکا ہو، اور دوزخ کا ذکر سنتے یا کرتے تو یوں لگتا شاید دوزخ انہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ حضرت اشعث بیان کرتے ہیں کہ جب ہم حضرت حسن بصری کی مجلس میں جاتے تو سب کچھ بھول جاتے، نہ کوئی دنیا داری کی خبر پوچھی جاتی نہ دی جاتی، صرف آخرت ہی کا ذکر کیا رہ جاتا۔ امام شعبی علیہ رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم نے مکہ معظمہ میں حسن بصری کی تنہائی دیکھی۔ آپ اپنے کمرے میں تنہا قبلہ رخ ایک عجیب عالم میں رو رو کر کہہ رہے تھے، اے ابن آدم، تو نیست تھا، ہست کیا گیا، تو نے مانگا، تجھ کو دیا گیا، لیکن جب تیری باری آئی اور تجھ سے مانگا گیا تو نے انکار کر دیا۔ افسوس تو نے کتنا برا کام کیا۔ یہ کہہ کر روتے روتے بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش میں آتے اور یہی کلمات دہراتے۔ امام شعبی فرماتے ہیں یہ رنگ دیکھ کر ہم واپس لوٹ آئے، ہم سمجھ گئے کہ اس وقت شیخ کسی اور عالم میں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو وسوسے دل میں پیدا ہوں وہ نکل جائیں، وہ شیطان کی طرف سے ہیں، ان کے ازالے کے لیے ذکر الہی اور تلاوت سے مدد لینی چاہیے۔
اور جو وسوسے دل میں پیدا ہوں اور قائم ہو جائیں وہ نفس کی جانب سے ہیں۔ ہمیں انہیں دور کرنے کے لیے کثرت نماز و روزہ اور ریاضت و مجاہدہ سے مدد لینی چاہیے۔ آپ نے فرمایا توبہ کرنے سے اللہ کے ساتھ قربت میں اضافہ ہو جاتا ہے، لہٰذا توبہ میں کثرت کرنی چاہیے۔ کسی شخص نے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسے ذکر و فکر کی جگہوں میں لے جایا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو دنیا کا طالب ہو مگر اس کو آخرت میں بھی ساتھ مل گئی ہو، لیکن اس کے برعکس جو آخرت چاہتا ہے اسے دنیا بھی خود بخود مل جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری اکثر اپنے نفس پر اعتماد کرتے اور اسے جھڑک کر کہتے کہ تو باتیں تو پرہیزگاروں، طاعت گزاروں اور عابدوں جیسی کرتا ہے مگر تیرے افعال فاسقوں، منافقوں اور ریاکاروں جیسے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ علماء کی سزا یہ ہے کہ ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں اور دل کی موت عمل آخرت کے ذریعے دنیا طلب کرنے سے ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے اہل دنیا کا تقرب چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے بڑھ کر بد نصیب وہ عالم ہوگا جس کے علم پر لوگوں تو عمل کریں گے مگر وہ خود اس پر عامل نہیں ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں تو عالم کو حلال سے بھی پیٹ بھر کر کھانا برا ہے، پھر جو حرام سے سیر ہو کر کھاتا ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ آپ کی مجلس ذکر ہوتی تھی اور اپنے احباب اور مریدین کے ساتھ خلوت نشینی فرماتے، آیات قرآنی سن کر شدت غم سے زار و کتار روتے، لب ہنسی سے نا آشنا رہتے۔ آپ نے فرمایا محب ہمیشہ مست و بے خود ہوتا ہے، اسے دیدار محبوب کے سوا کسی چیز کا افاقہ نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا جو کوئی اللہ کی اطاعت میں قائم ہو تو اس کی محبت اپنے اوپر لازم کر لیا کرو، کیونکہ جو شخص صالحین سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی سے محبت کرتا ہے۔